الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وحاکما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششچیہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام شفیع رحمت والی امت شاہ خوباں جان جانا شہنشاہ حسینہ سید سروراں سیاہ لا مکاں تتیمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں رازدان ما اوہا شاہد ما تغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی محمد بھی ہے اور آپ کا نام نامی اسم گرامی احمد بھی ہے۔ محمد کا مطلب ہے جن کی بار بار تعریف کی جائے، جن کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، جن کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے ان کو محمد کہتے ہیں۔ البدایہ والنہایہ کے اندر ہے، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے دادا جناب عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا اور پھر فرمایا میں آپ کا نام محمد اس لیے رکھ رہا ہوں کہ کائنات میں سب سے زیادہ آپ کی تعریف ہو، حتیٰ کہ زمین والے بھی آپ کی تعریف کرتے ہوں اور آسمان والے بھی آپ کی تعریف کرتے ہوں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ محمد کا معنی یہ ہے کہ جن کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، جن کا سب سے زیادہ ذکر کیا جائے، جن کی بار بار حمد کی جائے، تو کیا کائنات میں سب سے ذکر میرے مصطفیٰ کا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک سوال قائم ہوتا ہے نا۔ تو کیا جان جانا جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سب سے زیادہ ہوتا ہے؟ ہاں، اس اعتراض کا جواب یہی ہے کہ سب سے زیادہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اب اس کا جواب علماء نے کیا دیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، صرف باقی ایک ہی ذات رہے گی، باقی ایک ہی ذات رہے گی۔ اور اللہ فرماتے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فنا کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ مٹ جائیں گے، وہ تو جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے۔ محدثین نے کہا جنتی جنت میں جا کر بھی محبوب کا ذکر کریں گے اور جہنمی جہنم میں جا کر بھی محبوب کا ذکر کریں گے۔ بھئی جنتی تو ذکر کریں گے
کہ بھئی ہم محبوب کے چہرے کا ذکر کرتے تھے، محبوب کا ذکر کرتے تھے، محبوب پر درود پڑھتے تھے، یہ تو جنتیوں کا تو ذکر بنتا ہے، لیکن جہنمی کیسے کریں گے؟ تو امام زرقانی نے کہا جب جہنمی جہنم میں جائیں گے وہ اس طرح محبوب کا ذکر کریں گے کہ کاش ہم محبوب کو مان لیتے، کاش ہم محبوب کی بات کو مان لیتے تو آج یہاں نہ ہوتے، وہاں بھی محبوب کا ذکر کیے بغیر کوئی رہ نہیں سکے گا۔ اچھا پھر یہ سوال، بھئی ہر چیز فنا ہو جائے گی تو پھر باقی تو اللہ ہی رہے گا نا، اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے، تو پتہ چلا کائنات میں سب سے زیادہ ذکر میرے مصطفیٰ کا ہوتا ہے، کیونکہ مخلوق تو ختم ہو سکتی ہے، باقی ہر چیز کو فنا ہے، اللہ باقی ہے، اللہ تو اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے، اس لیے آپ کا نام محمد ہے۔ اور احمد کا کیا معنی ہے؟ احمد کا معنی ہے سب سے زیادہ حمد کرنے والا۔ توجہ ہے، مراقبہ نہیں کرنا، دیکھنا میری طرف ہے۔ احمد کا معنی ہے سب سے زیادہ حمد کرنے والا۔ مجھے یہ بتائیں کہ 63 سال والا زیادہ حمد کرتا ہے یا 900 سال والا زیادہ حمد کرتا ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ 900 سال والا زیادہ حمد کرتا ہے، تو کہا جائے گا تم نے 900 سال دنیا کے دیکھے ہیں؟ اللہ نے جب سے اپنے نبی کے نور کو تخلیق کیا میرے آقا تب سے حمد کرتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے 900 سال اللہ کی حمد کی، 1100 سال اللہ کی حمد کی، تو تمہیں 900 سال اور 1100 سال ان کی حمد کے وہ نظر آتے ہیں؟ اول ما خلق اللہ نوری، میرے مصطفیٰ نے، اور جس دن سے اللہ نے آپ کے نور کو تخلیق کیا اس دن سے آپ نے اللہ کی حمد شروع کی، دنیا میں آئے اور حمد کرتے رہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ احمد آپ ہیں، نوح علیہ السلام نوح ہیں، احمد نہیں ہے۔ اب پتہ نہیں آپ اس بات کو کتنا سمجھیں۔ تو جن کے چہرے ناراض بیٹھے ذرا سبحان اللہ کہیں، زور سے بولتے رہیں تو پتہ چلے آپ جاگ رہے ہیں۔ تو اب نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار ہے۔ نوح آپ روتے تھے اس لیے نوحہ سے نوح ہے، اس لیے آپ کو نوح علیہ السلام کہتے ہیں، اصل نام آپ کا عبد الغفار ہے۔ تو یہ 900 سال 1100 سال مختلف روایات ہیں، تو یہ اللہ کی حمد کرتے رہے، مگر نوح علیہ السلام ہی ٹھہرے، احمد نہیں۔ احمد میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا اگر آپ یہ کہیں کہ باقی جتنے انبیاء ہیں آپ ظاہری طور پر ان کی عمریں دیکھ رہے ہیں، ان کی عمریں یہ تھیں، بھئی اتنے 100 سال تھیں، وہ ایک عورت گئی ایک نبی کے پاس اور جا کے کہتی ہے میرے لیے دعا کریں، میرے بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کتنی عمر میں؟ یہی 200-300 سال کے بعد۔ اب وہ مائی تھی، سادہ تھی، وہ اللہ کے نبی مسکرائے، فرمایا 200-300 سال تو تجھے بالکل چھوٹی عمر لگتی ہے، ایک ایسے نبی آئیں گے ان کی جو امت ہے وہ تو 60 سال 70 سال میں ہی فوت ہو جائے گی۔ تو مائی نے حیران ہو کے پوچھا کیا پھر وہ مکان نہیں بنائیں گے؟ بھئی 60 سال اور 65 سال اور 70 سال جو قیام کرنا ہے، کیا پھر وہ ان کے مکان نہیں ہوں گے؟ تو مسکرا کے فرمانے لگے مائی ان کے مکان تو آسمان سے باتیں کر رہے ہوں گے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ کہا مکان ان کے تو بڑے بڑے ہوں گے مگر عمریں ان کی کم ہوں گی۔ تو جب میرے آقا علیہ السلام کا نور تخلیق ہوا اس وقت سے آپ نے حمد شروع کی، دنیا میں آئے حمد کرتے رہے، دنیا میں رہے حمد کرتے رہے۔ لوگوں کی نظر میں عمر مبارک 63 سال رہی، مگر قانون قدرت یہ تھا کہ محبوب کو جب سے تخلیق کیا ہے یہ حمد کرتے ہیں، اس لیے یہ احمد ہے۔ ورنہ نوح علیہ السلام کی عمر 900 سال 1100 سال تھی، احمد وہ ہوتے وہ نوح ہی رہے، احمد نہ بنے، احمد میرے مصطفیٰ ہی ہے۔ اچھا پھر اگلی بات یہ ہے کہ جب میرے آقا علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، اپنی مزار مقدسہ میں آپ جلوہ گر ہو گئے، اور وہاں پر
جب چلے گئے، آپ تشریف لے گئے، تو پھر اب جبریل امی کو احمد ہونا چاہیے کہ جبریل تو زندہ ہے، اس وقت بھی اللہ کی حمد کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، پر جبریل تو جبریل ہی رہا اور آپ احمد ہی رہے۔ کیوں کہ قبر میں جا کر معاذ اللہ وہابیوں کے عقیدے کے مطابق آپ ختم ہو جاتے، معاذ اللہ مٹ جاتے، اللہ کی حمد بند کر دیتے، تو پھر جبریل امی احمد ہوتا۔ آپ اپنی مزار مقدسہ میں اس وقت بھی حمد کر رہے ہیں، اس لیے ازل سے لے کر ابد تک احمد ہیں تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہ لفظ احمد نبی کا نام بھی ہے اور حیات النبی کا اعلان بھی ہے۔ اگر یہاں پر کوئی یہ سوال آپ سے کرے کہ جی تمہارے علماء کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزار مقدسہ میں بعد از وصال حیات ہیں اور اسی طرح حقیقی زندگی گزار رہے ہیں اپنی مزار مقدسہ میں، اور تو آپ پھر ان کی عمر کو 63 سال کیوں کہتے ہیں؟ تو آپ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ سوال کیجئے گا کہ جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے وہاں 4 مہینے کے بعد روح ڈلی اور پھر 5 مہینے وہ جو لوتھڑا تھا اس کے اندر روح رہی، 9 مہینے تو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر گزار کے آیا۔ ارے سائنسدان تو یہ کہتے ہیں کہ 4 مہینے کے بعد بچے کے اندر روح ڈلتی ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں اگر وہ زندگی کے اثرات ہوں گے تو روح ڈلے گی نا، اگر وہ مردہ ہوگا تو روح کیسے ڈلے گی؟ تو پتہ چلا یہ جو آدمی 9 مہینے ماں کے پیٹ میں گزار کے آیا ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو ڈیٹ آف برتھ کے اندر وہ 9 مہینے شمار نہیں ہوتے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے یہ 9 مہینے شمار کیوں نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ماں کے پیٹ کا جہان اور ہے اس لیے وہ شمار میں نہیں آتے۔ تو ہم بھی کہتے ہیں محبوب برزخ میں ہیں، برزخ کا جہان اور ہے اس لیے ہم اتنی عمر نہیں کہتے، 63 سال ہی کہتے ہیں میرے آقا زندہ۔ کچھ سپیکر ساتھ نہیں دے رہا، کچھ ممتاز صاحب سوئے ہوئے ہیں۔ سونا نہیں ہے، ورنہ جب آپ کلام پڑھیں گے ہم بھی سو جائیں گے، کیونکہ ہم سو گئے تو آپ کا نقصان ہے، اس لیے جاگتے رہیں۔ تو آپ سامان بچانے کے لیے جاگیں گے تو ایمان بچانے کے لیے بھی جاگتے رہیں۔ ایک دفعہ کہیں سبحان اللہ۔ تو عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احبونی لحب اللہ وانا حبیب اللہ، مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا حبیب ہوں، صرف تمہارا حبیب نہیں اللہ کا بھی محبوب ہوں۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، لوگوں تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین، اپنی اولاد، رشتہ دار، کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کر اپنے نبی سے پیار نہ کرے۔ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کی وجہ یہ ہوگی کہ ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرتے ہیں۔ آپ شہنشاہ حسینہ ہیں، سید سروراں ہیں، سیاہ لا مکاں ہیں، تتمہ دورہ ہیں، جتنی بھی تعریف کریں کم ہے، لیکن ہمیں فائدہ ایک یہ بھی ہوگا المرء ما من احبا، جو جس سے محبت کرے گا مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ محبت رسول کی ایک ایسی لذت ہے جو انسان کو میسر آتی ہے، پھر وہ معیت نصیب ہو جاتی ہے، پھر وہ دائمی معیت نصیب ہو جاتی ہے۔ من احبانی کان معی فی الجنہ، یہ معیت اور محبت تمہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں جنت میں لے کے جائے گی۔ عزیزان محترم، محبت نے ایک نئے افسانے لکھے ہیں، وہ الفاظ کی صورت میں تو افسانے تھے، حقیقت میں افسانے نہیں تھے، حقیقت تھی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ مسلمان ہوئے نا تو آپ کی اماں جان نے بھوک ہڑتال کر لی اور بار بار کہتی ہے بیٹا یہ دین چھوڑ دو، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لینا چھوڑ دو، اپنے باپ دادا کے دین پر قائم رہو۔ لیکن حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کوئی توجہ نہ کی، بھلا جو زلف واللیل کا اسیر ہو جائے وہ کسی اور طرف تھوڑی دیکھتا ہے، جو ودھا کے چہرے میں مست ہو جائے، جن کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ ناز سے جام ملا ہو، وہ بھی وحدت کا
وہ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص خاموش رہے، ماں نے بھوک ہڑتال کر دی۔ جب کئی دن گزرے، آپ دودھ لے کر کھانا لے کے ان کی خدمت میں بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں امی جان یہ کھانا کھا لو۔ وہ کہتی ہیں میں کھانا تب کھاؤں گی تو جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دے گا، ان سے تعلق چھوڑ دے گا، ان کا ذکر چھوڑ دے گا۔ آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ اماں تیری تو 1000 جانیں ہیں، تیری تو ایک جان ہے، اگر 1000 جانیں بھی ہوتی تو میں دامن مصطفیٰ پہ قربان کر دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے جان جانا، اے جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرمائیں میری اماں کے لیے دعا کریں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کا بھی یہی جو ہے معاملہ ہے۔ پھر آپ جب آتے ہیں نا تو دروازے پہ دستک دیتے ہیں تو اماں کہتی ہے ٹھہر جاؤ، میں تازہ وضو کر رہی ہوں، غسل کر رہی ہوں، ابھی میں تیار ہوتی ہوں، پھر آنا۔ پھر جب آپ اندر جاتے ہیں تو فرماتی ہیں کہ مجھے بھی کلمہ پڑھا دو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جان جانا جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حضرت سعد ابن ابی وقاص نے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کی عملی تصویر اور عملی تفسیر پیش کی کہ لوگوں میری ماں بھوک سے مر رہی تھی، اور ماں اور بیٹے کا رشتہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ کائنات کے رشتے میں کھوٹ ہو سکتی ہے، ماں کے رشتے میں کھوٹ نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ حضرت با یزید بسطامی فرماتے ہیں کہ میں 12 سال اپنی ماں سے اجازت لے کر جنگلوں میں جاتا رہا، بیابانوں میں ذکر کرتا رہا۔ 12 سال ذکر کرنے کے بعد پھر جب میں اپنے گھر لوٹا، میں نے دروازے پہ جیسے دستک دی تو 12 سال کے بعد رات کا وقت تھا، جب میں پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ نالی کے اندر سے پانی چل رہا ہے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ میری ماں تہجد کی نماز کے لیے اٹھی ہوں گی، تو میں تھوڑی دیر انتظار کر لیتا ہوں یہ تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ جیسے وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئی، میں نے دروازے پر دستک دی، میری ماں نے اندر سے کہا میرے بیٹے با یزید ٹھہر جاؤ میں آ رہی ہوں، ٹھہر جاؤ میں آ رہی ہوں۔ فرماتے جب میری اماں جان آتی ہیں تو میں اماں کے قدموں میں گر گیا۔ میری ماں نے مجھے بہت پیار کیا۔ میں نے کہا اماں ایک بات تو بتا، 12 سال بعد تیرا بیٹا گھر میں آیا ہے، تجھے پتہ کیسے لگا کہ بیٹا با یزید ہے؟ کہنے لگی بیٹا میں تیرے ہاتھوں کی لمس کو اور تیرے دروازہ کھٹکھٹانے کے انداز کو نہیں بھولی۔ کائنات کا ہر رشتہ بھول سکتا ہے مگر ماں اپنی اولاد کے انداز کو نہیں بھول سکتی۔ لیکن حضرت سعد ابن ابی وقاص نے بتا دیا لوگوں اگر ایک طرف میرے نبی کی ذات آ جائے اور دوسری طرف میری ماں آ جائے تو میں ماں کی جو ہے عزت کو نہیں دیکھوں گا، اپنے آقا و مولا کی عزت کو دیکھوں گا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت کو دیکھوں گا۔ تو صحیح سارے تھکے ودے میں کوئی نیندرے بیٹھے بس تقریر مکین دے میں تقریر بس آخری حدیث تے تقریر ختم، کیونکہ تمہاری تو نیندر پوری کہانی تو سارا دن ساری رات تقریراں کرنے میں بڑے مسائل ہیں جڑے ویلے تاں دے بڑا احسان ہوندے تورا کہ تشریف گھن ہے، لہذا آخری حدیث تے تقریر ختم۔ بھئی آئندہ جڑا جاگدا بیٹھا ہوں کون تے راونڈی تک جے پتہ لگے نہیں نیندر پوری کہانی کو تھوں والا چھوڑیا کر، اے نوز تاں گھر رکھ کیا کرو تے زور دا آکھو سبحان اللہ، تو صحیح آکھو سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ السلام جب مینا میں آپ نے حج کیا نا تو 10 ذی الحج کو قربانی فرما رہے ہیں۔ اب ایک منظر ہے حدیث پاک کے اندر نا، آپ تھوڑا میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ میرے آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری مبارک ہے اور آپ قربانی کے جانور ذبح کر رہے ہیں، حج جو تھا۔ اب صحابی جو ہیں میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ تو 1,24,000 لوگ گئے ہوئے تھے حج کرنے کے لیے، 1.25 لاکھ کے قریب صحابی تھے۔ اور یہ میرے آقا علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ جب آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے جیسے آواز پہلے آدمی کو آ رہی تھی اسی طرح آواز آخری آدمی کو بھی آ رہی تھی۔ یہ میرے محبوب کا معجزہ ہے جب آپ نے خطبہ جو ہے وادی عرفات میں ارشاد فرمایا۔ اب پھر یہ مینا میں جب تشریف لائے، اب آپ جانور جو ہیں وہ قربان کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جتنے صحابی ہیں تو جانور بھی تو اتنے ہوں گے نا قربانی کے لیے۔ تو اب وہ جانور کیا ہے، ہر جانور کی خواہش یہ ہے کہ میرے آقا مجھے ذبح فرمائے، مجھے ذبح فرمائے، اور ہر جانور یہ کوشش کرے پہلے میں ذبح ہو جاؤں، پہلے میں ذبح ہو جاؤں، پہلے میں ذبح ہو جاؤں۔ سرے دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی،
وہ خود ہی اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے، خود ہی پیش کر رہے تھے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 65 جانور ذبح فرمائے اور پھر صحابہ کے ذمہ لگا دیے۔ اچھا، وہ جو جانور خود اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے، حکمت کیا ہے اس میں؟ ایک تو انہیں پتہ تھا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب ہمیں خود ذبح فرمائیں گے، ہم تو ہیں تو نشانیاں، قربانی اللہ کی جو نشانی ہوتی ہے نا قربانی کے جانور، لیکن پھر جب محبوب کا ہاتھ لگ جائے گا ان نشانیوں میں اور انوار و تجلیات کی بارش ہو جائے گی۔ اور دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ جانور خود کیوں آ رہے تھے؟ آقا آپ ہمیں ذبح فرمائیں، فرمایا اس لیے کہ کائنات میں ہر ایک کا نام مٹ جائے گا، مگر جو جانور محبوب نے ذبح کیے ان کا نام نہیں مٹے گا، قیامت تک نام ان کا رہے گا۔ کیونکہ جو یار کی نگاہ کے مارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، کشتگان خنجر تسلیم راہ، ہر زماں از غیب جانے دیگر است۔ کشتہ کہتے ہیں چھوٹی سی چیز کو جو زیادہ مقدار میں، چھوٹی مقدار میں زیادہ کام کرے، اس کو کہتے ہیں کشتہ۔ کشتگان خنجر تسلیم راہ، ہر زماں از غیب جانے دیگر است۔ سادہ ترجمہ یہ ہے کہ جو اپنی یار کی نظر کے مارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہر لمحہ نئی زندگی ملتی ہے، ہر دفعہ نئی زندگی ملتی ہے۔ تو نگاہ یار سے جو ذبح کیے گئے وہ مرتے نہیں، امر ہو جاتے ہیں۔ ادھر نگاہ یار بھی ہے اور تلوار یار بھی ہے، تو یہ دونوں چیزیں ہیں کہ جب ہم محبوب کے ہاتھوں میں ذبح ہو جائیں گے ہماری قربانی قبول ہو جائے گی، پھر قیامت تک ہمارا نام مٹ نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے آج 14.5 صدیاں بعد، 1400 سال بعد بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن جانوروں کو ذبح کیا، قربانی آپ نے کی، آج بھی ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب بھی کوئی محدث حدیث پڑھاتا ہے یہ حدیث ضرور پڑھتا ہے کہ جانور بھاگ بھاگ کے محبوب کے قدموں میں اپنا سر رکھ رہے تھے، حضور ہمیں ذبح کریں۔ توجہ ہے آپ کی؟ مسند ابو یعلا کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک وادی میں تشریف فرما تھے، تو ایک درخت نہ اپنی جگہ چھوڑ کے آتا ہے، محبوب کے اوپر نہ ایسے جھکتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چلا تھا اپنی جگہ چھوڑ کے آیا، آپ کے والضحیٰ کے چہرے کے اوپر جھکا، ایسے لگتا تھا جیسے اس نے کوئی سرگوشی کی ہے، اور پھر واپس چلا گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ درخت ہے، یہ درخت ہے، یہ درخت ہے، اس نے ابھی اپنے رب سے اجازت لی ہے، اے میرے رب مجھے اجازت دے میں تیرے نبی کو جا کے سلام کروں۔ توجہ کرنا اس بات کو، میرے آقا نے فرمایا اس نے اجازت لی ہے، یہ درخت ہے، اس نے اجازت لی ہے کہ اپنے نبی کو سلام کروں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخت کو اجازت دی ہے کہ جا میرے محبوب کو سلام پیش کر، جا میرے محبوب کو سلام پیش کر۔ اب 2-4 باتیں بڑی قابل غور ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ہے شجرتن، یہ درخت ہے، یہ درخت ہے، تو جب درخت سلام کرے تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ درخت ہے، تو جب امتی سلام کرتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں یہ میرا فلاں امتی ہے، یہ میرا فلاں امتی ہے۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ درخت اجازت مانگ رہا ہے، ارے جن کو رب کی بارگاہ سے اجازت ہوتی ہے وہی جانے جانا کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، ارے جن کو اجازت نہیں وہ سلام کے خلاف مناظرے کرتے ہیں۔ آج بھی جن کو در خدا سے اجازت ملتی ہے وہی در مصطفیٰ پہ سلام پیش کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو عزیزان محترم، اب درخت نے اجازت لی، محبوب درخت کا اجازت مانگنا بھی سن رہے ہیں، اللہ کا اجازت دینا بھی سن رہے ہیں۔ تو جو نبی اپنے لکڑی والے عاشق درخت کے سلام کو سنتا ہے وہ نبی اپنے غلاموں کے سلام کو کیوں نہیں سنتا؟ اور جس نبی کے سامنے
درخت کا عشق نہیں چھپ سکتا، امتی کا عشق کیسے چھپ سکتا ہے؟ اور اس سے یہ بھی پتا چلا سلام وہی پڑھتے ہیں جن کو اجازت ملتی ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا ہے شجراتن، یہ درخت ہے، یہ درخت ہے، یہ درخت ہے۔ جب بھی کوئی محدث یہ حدیث پڑھاتا ہے تو کہتا ہے یہ درخت ہے، وہی جانے جانا کی زبان سے یہ الفاظ نکلے یہ درخت ہے۔ پتہ نہیں کتنے درخت ہوں گے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہوں گے، لیکن آج اسی درخت کا ذکر ہو رہا ہے جو نبی پر سلام پڑھنے والا تھا۔ آج بھی اسی درخت کا ذکر ہو رہا ہے جو میرے آقا پر سلام پڑھنے والا ہے۔ پتہ چلا باقیوں کے تذکرے مٹ جائیں گے، سلام پڑھنے والوں کے تذکرے نہیں مٹتے۔ یہی وجہ ہے آل بریز کے اندر بات لکھی ہوئی ہے، عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے جب خواب میں کسی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو جائے تو 2999 درجے اس کی ولایت کے طے ہو جاتے ہیں۔ اور فرماتے میرے جتنے اولیاء کرام گزرے ہیں یا آئیں گے سب کی ارواح مقدسہ سے میری ملاقات ہوئی ہے، میں نے ان سے سوال کیا ہے، میں نے کہا یہ بتاؤ کوئی ایک ایسی بات بتاؤ جس میں تمام اولیاء متفق ہوں۔ فرمایا سن لو، جس نے زندگی میں کبھی ایک بار بھی پیار سے نبی پر سلام بھیجا ہوگا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تو عزیزان محترم، آپ نے وہ بخاری شریف کی حدیث پاک علماء سے سنی ہوگی، ایک کھجور کا تنہ تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرماتے، پھر ایک انصاری صحابیہ نے آپ کو یہ 3 سیڑھیوں والا ممبر بنا کے پیش کر دیا، محبوب ممبر پہ جلوہ گر ہوئے تو صحابہ کہتے جس طرح حاملہ اونٹنی بچہ پیدا کرتے ہوئے تکلیف سے روتی ہے نا، اس طرح رونے کی آواز ہم نے سنی۔ تو رونے کی آواز تو سنی تھی مگر رونے والا نظر نہیں آتا تھا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے اس غلاموں دیکھو یہ کون سی چیز رو رہی ہے، اگرچہ محبوب جانتے بھی ہیں تو خود ہی پھر ارشاد فرمایا لوگو یہ جو کھجور کا تنہ ہے یہ میری جدائی کے اندر رو رہا ہے، کیونکہ میں نے اب یہ ممبر پہ جلوہ گر ہوا ہوں، پہلے اس تنے پر ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد کیا کرتا تھا، چونکہ آج میں نے اس کو چھوڑا ہے اور ممبر پہ جلوہ گر ہوا ہوں تو یہ جدائی مصطفیٰ میں رو رہا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قریب گئے، اس کو سینے سے لگا دیا، اور خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا جس طرح درخت عشق مصطفیٰ میں رو رہا تھا، امتی کا زیادہ حق ہے کہ وہ عشق مصطفیٰ میں آنسو بہائے، وہ روئے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ، یہ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے، دعوت فکر دے رہا ہوں، عمل کو نہیں چھوڑنا چاہیے، عمل نہیں چھوڑنے چاہیے، عمل نہیں چھوڑنے چاہیے، مگر جو لوگ سرے بازار ہمیں کہتے ہیں نہیں جی عمل تم کرو گے تو تب جو ہے نا سب کچھ تمہیں ملے گا، محبوب کی معیت نصیب ہوگی، تو میں پوچھتا ہوں یہ کھجور کا تنہ کون سا حافظ قرآن تھا، یہ کون سا شیخ الحدیث تھا، یہ کون سا شیخ و تفسیر تھا، یہ کون سا وقت کا محدث تھا، یہ کون سا کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھا، یا کون سا کوئی پیر تھا، یا پیر کا کوئی سجادہ نشین تھا، نہیں نہیں، عشق مصطفیٰ کی دولت اس کے پاس تھی کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سینے سے لگا لیا تو پتا چلا عشق مصطفیٰ ہونا چاہیے، میرے آقا سینے سے لگا لیتے ہیں۔ اور پھر درخت ایک اور ہمیں بھی سبق دے گیا ہے، درخت نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اگر محبوب دور ہو جائے تو اس کو قریب کیسے کرنا ہے، نہیں سمجھ آئی بات، اگر محبوب دور ہو جائے تو قریب کیسے کرنا ہے، مجھ میں ہی کمی ہے جو بار بار روئیں ورنہ وہ تو بلا لیں جو ایک بار روئیں۔ تو درخت نے کہا اس تو نے حنانا نے یہ میسج دیا کہ لوگوں اگر محبوب دور ہو جائے تو اس کو قریب کیسے کرنا ہے، کہا آنسو بہاؤ، مجھ سے طریقہ سیکھو، مجھ سے یہ سمجھو کہ میں محبوب کو میں نے کیسے قریب کیا ہے، میں نے آنسو بہائے ہیں، محبوب اتنا کریم ہے کہ میرے قریب آ کے مجھے سینے سے لگا لیا ہے۔ درخت بتا رہا ہے کہ محبوب کو قریب کرنے کا طریقہ جو ہے وہ آنسو بہانا ہے اور کچھ نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر آپ گلے شکوے کریں گے تو آپ نے مقام محبوبیت کو پہچانا نہیں ہے۔ عشق میں اور حب میں محبت میں گلے شکوے نہیں ہے، محبوب کو قریب کرنے کے لیے 2 آنسو گراؤ، محبوب قریب ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا استو نے حنانہ سے اگر تو چاہے، وال سام گئے ہو، اگر تو چاہے تو میں تجھے یہیں لگا دیتا ہوں، قیامت تک لوگ تیرا پھل کھائیں گے۔
اور اگر تو چاہے تو تجھے جنت میں لگا دیتا ہوں. بڑی قابل توجہ، قابل غور بات ہے. میرے آقا فرما رہے اگر تو چاہے تو میں تجھے یہاں لگا دیتا ہوں، اور اگر تو چاہے تو تجھے جنت میں لگا دیتا ہوں. تو درخت نے کیا کہا؟ آقا مجھے جنت میں ہی لگا دیں. ہے لکڑی. عقیدہ یہ ہے محبوب دنیا میں چاہیں تو جس کو چاہیں جنت میں بھیج سکتے ہیں، جس کو چاہیں بھیج سکتے ہیں. اب وہ اس تنِ حنانہ جو ہے وہ کہہ رہے آقا مجھے جنت میں بھیج دیں، مجھے جنت میں بھیج دیں. غور کریں اس بات کو. اس درخت نے یہ کیوں نہیں کہا حضور مجھے یہاں لگا دیں؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا، یہ حدیث پڑھ رہے تھے ہم تو اس پر بات کر رہے تھے، تو مجھے کہنے لگا جی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت تک تیرے پھل میرے امتی کھائیں گے، تو درخت ایک ہوگا اور یہ پھل پوری دنیا کیسے کھاتی؟ میں نے کہ جس طرح زمزم کا چشمہ ایک ہے، پوری دنیا پانی پی رہی ہے. تو حضرت اسماعیل کے معجزے کو تو مانتا ہے، پر میرے آقا کے معجزے کو بھی تو ماننا. تو اگر ان کی ایڑی سے ایک چشمہ نکلے پوری دنیا کو زمزم سے سیراب کر سکتا ہے، تو میرے مصطفیٰ جو درخت لگا دیتے پوری دنیا اس کے پھل کھاتے. ابھی آپ یہ اس بات کو توجہ کریں، غور فرمائیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے جو فرمایا تجھے یہاں لگا دوں، تیرے پھل ساری دنیا کھائے، اگر کہے تو جنت میں پہنچا دوں. تو ہے لکڑی، لیکن اس کو یہ پتا ہے جانے جانا کو اللہ نے با اختیار بنایا ہے، مختار بنایا ہے. یہاں چاہیں تو لگا سکتے ہیں، وہاں چاہیں تو جنت میں بھی بھیج سکتے ہیں، لیکن اس نے جنت میں جانا پسند کیا. آخر کیوں؟ توجہ ہے آپ کی؟ یہ تو درس حدیث ہو رہا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے. جنت میں جانا پسند کیا. درخت جانتا تھا کہ جنت میں جاؤں گا تو پھر موت نہیں ہے، جنت میں موت نہیں ہے. تو جو نبی ایک لکڑی کو دنیا سے جنت میں بھیج کر اس کو مرنے نہیں دیتے، اس نبی کی اپنی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ اس نبی کی اپنی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ تو درخت کا تنہ محبت کرے تو جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے، اور نبی کا امتی محبت کرے تو وہ بہر کیسے رہے گا؟ وہ بھی جنت میں ساتھ ہوگا. تبھی میرے آقا نے فرمایا من احبانی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرے گا جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اچھا دوسری بات آپ غور کریں، پوری حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، انداز تھوڑا سادہ ہے کہ محبوب علیہ السلام کے ہجر میں وہ رویا. محبوب علیہ السلام نے سینے سے لگایا. آخری نکتہ، جو نبی اپنے محبوب لکڑی والے محبوب کی تکلیف کو برداشت نہیں فرماتے، سینے سے لگا لیتے ہیں، وہ اپنی امتی کی تکلیف کو کیسے برداشت فرماتے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کریں وہ میں کہا کرتا ہوں نا کہ ایک صاحب گئے اپنے پیر کے پاس، حضرت میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا ہے تو مجھے کوئی وظیفہ بتائیں. آپ نے فرمایا اچھا شام کو آنا پھر تجھے زیارت کرواتے ہیں. جب وہ شام کو گیا تو آپ نے اس کو لنگر کھلایا اور اس کے اندر مرچیں زیادہ ڈال دی، نمک زیادہ ڈال دیا اور کہا اس کو پانی نہیں پینا. اب وہ کہے پانی، مرچیں تھی پانی، وہ کہے پانی نہیں پینا، تم نے زیارت نہیں کرنی. اب رات کو جب وہ سویا نا، اچھا شیخ نے فرمایا کہ جب تو گھر جائے نا تو تو نے پانی نہیں پینا اور سو جانا ہے، کیونکہ تم نے زیارت کرنی ہے. تو زیارت کرنی ہے تو کچھ صبر تو کرنا ہی پڑے گا نا، کچھ برداشت تو تکلیف کرنی پڑے گی نا. اب وہ رات کو جا کے سو گیا. شیخ نے کہا پانی نہیں پینا. رات کو ساری رات اس کو پانی 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 نظر آتا رہا. جب صبح آتا ہے کہتے غریب نواز ساری رات میں پانی پانی دیکھتا رہا ہوں، پانی پانی کرتا رہا ہوں، مجھے پانی نظر آیا ہے، حضرت آمنہ کا جانی نظر نہیں آیا. میں نہیں زور دا خسبہ. آئندہ ایک لائن بنا کے نا ممتاز صاحب کے سامنے بیٹھا کرے. آج ساری تقریریں ان کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہی ہے، کیونکہ یہ 2 منٹ بعد سو جاتے ہیں اور ابھی یہ کلام پڑھیں گے میں سو جاؤں گا. ایسے نہیں ہے، جاگتے رہیں. درس حدیث کا معاملہ ہے. یہ کڑوا سرما رکھیں ساری آنکھوں میں ڈالا کریں سب کے، جو بھی سونے لگے ایک کڑوی سرمے کی سرائی آنکھوں میں ڈال دی. پھر یہ پتہ چلے گا کہ کتنی محنت سے یہ لیکچر اور تقریریں تیار ہوتی ہیں اور آپ ایسے جو ہے نا مٹی میں وہ موتی ڈال کے چلے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا. ان کا صرف نام لے رہا ہوں، اور بھی کافی لوگ سوئے ہوئے ہیں. زور سے کہیں سبحان اللہ.
اور زور سے کہے، اس سے بھی زور سے کہے۔ ہاں اب یہ مولوی علیم الدین تیری یہ ڈیوٹی ہے کہ جو بندہ سویا اس کے کان میں منہ رکھ کے نہ زور سے سبحان اللہ کہنا، تاکہ اس کو خیال آ جائے کہ کہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہ جناب والا کہنے لگے حضور ساری رات پانی 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 نظر آتا رہا، مجھے سرکار تو نظر نہیں آئے۔ شیخ نے بڑا خوبصورت نکتہ بیان کیا، فرمایا بیٹے رات جو تیری زندگی رات کی وہ زندگی کی رات گزری ہے وہ اس تڑپ میں گزری ہے کہ پانی تیرے لیے تیرے دل میں تڑپ پانی کی تھی، تجھے پانی نظر آیا۔ جب حضرت آمنہ کے جانی کی تڑپ ہوگی پھر مدینے کا جانی تجھے نظر آئے گا۔ زیارت کے لیے وظیفے نہیں چلتے، زیارت کے لیے دعائیں نہیں چلتی، زیارت کے لیے یا مرشد کی نگاہ کام آتی ہے یا دل کی تڑپ کام آتی ہے۔ سمجھ شریف میں آ رہی ہے بات کے لیے؟ ہاں زور سے کہے سبحان اللہ۔ ہاں تو عزیزان محترم، مجھ میں ہی کمی ہے کہ بار بار روئیں، ورنہ وہ تو خود ہی بلا لیں جو ایک بار روئیں۔ اور فکر کر تعمیر دل کی، فکر کر تعمیر دل کی، وہ یہیں آ جائیں گے۔ فکر کر تعمیر دل کی، وہ یہیں آ جائیں گے۔ بن گیا جس دن مکان خود ہی مکین آ جائیں گے۔ پہلے دل تو رکھتے ہو، دل بھر کے آنے کے لیے اس کو صفائی تو کرو نا، پھر دیکھو محبوب آتا ہے کہ نہیں آتا۔ تو عزیزان محترم، محبوب کی محبت ایک خود بڑی دلیل ہے۔ یہی وجہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمان اپنے بچوں کی جو ہے نا وہ چٹیاں نہیں رکھتے، چوٹیاں نہیں بناتے، بال نہیں چھوڑتے۔ جو چھوڑتے ہیں یہ نظریہ ہندوؤں کا ہے۔ میں نے تو نہیں دیکھا کبھی کسی کے بچے کے سر کے اوپر کوئی چٹیاں کسی نے چھوڑی ہوئی۔ یہ چٹیاں چھوڑنا یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب آئے نا تو سب سے پہلے آپ نے لوگوں کی یہ چوٹیاں کاٹی ہیں۔ پہلا کام یہی کہ بھئی یہ ہندو کا طریقہ ہے، یہ منع ہے۔ ایک چیز ہوتی منع ہے، لیکن محبت جب آڑے آ جائے نا تو پھر محبت منوا جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ تھا، مسجد قباء کا امام تھا، بخاری شریف میں بھی اور قل واللہ شریف کی ہر تفسیر جو بھی اٹھا لیں، عربی کی اردو کی، یہ حدیث آپ کو ملے گی۔ اب نماز کی ترتیب یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں نا، چھوٹی صورتیں پڑھنی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، جو صورت پڑھی ہے اس سے اگلی صورت پڑھیں اگلی رکعت میں، اور اگر ایسا نہیں تو پھر ایک صورت چھوڑ کے نہیں، مکروہ ہے، پھر 2 صورتوں کا وقفہ کر کے پھر اگلی صورت پڑھنی ہے، تب نماز درست ہوگی۔ یہ نمازیں بھی درست ہو جائے نا، مسئلہ یہ بھی پتہ چلے۔ میں مثال دیتا ہوں، اگر آپ نے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی ہے، آ گیا اذا جاء، اب یا تو آپ قل یا ایھا الکافرون کے بعد اذا جاء پڑھیں، اگر وہ نہیں پڑھتے تو پھر اذا جاء کے بعد تبت یدا نہیں پڑھنی، اب 2 کا وقفہ کر کے پھر تیسری صورت پڑھنی ہے۔ یہ ترتیب ہے نماز کی، نماز کی ترتیب یہی ہے، اس طرح نماز پڑھنی ہے۔ ایک محبوب کے صحابی ہیں، وہ سورت پڑھتے ہیں ساتھ ہی قل واللہ شریف، ہر نماز میں سورت پڑھتے ہیں ساتھ ہی قل واللہ شریف۔ صبح کی نماز پڑھ رہے ہیں، سورت پڑھی قل واللہ شریف، مغرب عصر مغرب عشاء جو بھی پڑھتے قل واللہ شریف۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شکایت آئی، میرے آقا نے فرمایا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا حضور مجھے قل واللہ شریف سے پیار ہے، مجھے قل واللہ شریف سے پیار ہے۔ اب ایک حدیث یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجھے قل واللہ شریف سے پیار ہے اور اللہ کو تجھ سے پیار ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمایا محبوب اس کو قل واللہ شریف سے پیار ہے اور مجھے اس سے پیار ہے، یہ جنتی ہے، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ یہ دونوں حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ اب ترتیب کچھ اور بتا رہی ہے، نماز کا طریقہ کچھ اور بتا رہا ہے، لیکن محبت جب آڑے آئی تو محبت نے خود اپنا راستہ خود ہی چن لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مؤذن حضرت بلال اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، حضرت ابو محذورہ بچے ہیں، آپ نے جب دیکھا نقل اتاری، جیسے ہی نقل اتاری تو میرے آقا نے دیکھ لیا جو پیا کو ہے پیاری وہ دلہن سجے، تو میرے آقا کی نگاہ ناز پڑی، وہ میرے آقا کے قریب ہو گیا، میرے آقا نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، ایک سائیڈ پہ بار بار ہاتھ پھیر رہے ہیں، سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ اب وہ جب گھر گئے نا، وہ ہاتھ کیا پھیر رہے تھے؟ میرے آقا ان کے سینے کو مدینہ بنا رہے تھے۔ کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ جب گئے اماں جان
آج محبوب علیہ السلام نے میری ایک طرف سر پہ ایسے ہاتھ پھیرا ہے، ماں نے کہا بیٹے اب بال نہیں کٹانا، یہ متبرک بال ہو گئے ہیں، اور وہ بال پھر اتنے لمبے ہو گئے کہ زمین تک آتے تھے، جب وہ بیٹھتے دوسرے لوگ سنبھالتے تھے، پر کسی نے فتویٰ نہیں دیا، ان کو پتا تھا یہ کام محبت رسول میں کر رہے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ اسی طرح میرے آقا علیہ السلام کی ایک صحابیاں ہیں، ایک دن نا کسی نے ہار بنا کے محبوب کے گلے میں ڈالا، تو میرے آقا نے وہ ہار اتار کے اپنی صحابیہ کے گلے میں ڈال دیا، وہ جب تک زندہ رہی ہار نہیں اتارا، اور بعد میں وصیت کی جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو میری تدفین کے ساتھ مجھے ہار پہنا کے دنیا سے بھیجنا، کیونکہ میرے سرکار نے میرے گلے میں ہار ڈالا ہے، ہار ڈالا ہے۔ جیتن جیتن سب جگہ کے تو کہے ہار فقیرہ، جیتن دا مل کوڈی نہیں تے ہارن دا مل ہیرا، ہیں جی، ہیرے دی قیمت لکھ کروڑاں تے کوڈی دی اد کثیرہ، بلے شاہ جے تو ہارن نہیں سکھیا بے مرشد بے پیرا۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ تو عزیزان محترم، یہ جو محبت ہے خود ہی اپنے راستے کا چناؤ کرتی ہے۔ یہ جو جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے ان کا نام ہے حضرت امام بخاری، محمد بن اسماعیل بخاری، امام بخاری رحمت اللہ علیہ۔ یہ جب بخاری شریف لکھتے تھے نا، حدیث پاک لکھتے تھے، سب سے پہلے غسل کرتے، خوشبو لگاتے، پھر جو ہے 2 رکعت نفل پڑھتے، اور پھر حدیث لکھتے۔ اب صحیح بخاری کے رٹے لگانے والوں، ذرا مجھے یہ تو امام بخاری سے پوچھ کے بتاؤ، اللہ نے کہیں فرمایا ایسا کرو پھر حدیث لکھا کرو؟ بولو تو صحیح۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا کیا کرو پھر حدیث لکھا کرو؟ جواب تو نہیں میں ہوگا، تو پھر مجھے کہنے دیجئے محبت رسول میں جو تمہیں چیزیں ناجائز نظر آتی ہیں ہوتی جائز ہیں، بشرطے کہ واضح طور پہ کوئی چیز حکم نہ ہو۔ میں آپ کو ایک کلیہ بتاتا ہوں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ آپ کو پتہ کیسے چلے گا فلاں چیز حلال ہے کہ فلاں حرام ہے؟ مثال کے طور پہ آپ چائے جو پیتے ہیں، چائے حلال ہے حرام ہے؟ بولیے تو صحیح، کیسے حلال ہے؟ ذرا سرکار نے پی ہے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، امام اعظم ابو حنیفہ نے، امام شافی نے، امام مالک نے، تو پھر چائے آپ کے تھرماس کے تھرماس پی جائیں، کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ اگر کوئی نبی کا میلاد منائے تو تمہیں فتوے یاد آ جاتے ہیں۔ پہلے بتاؤ تو صحیح نا، تم چائے کیوں پیتے ہو؟ پیپسی صحابہ نے پی ہے، تابعین نے، تو آپ تو پوری ڈیو کی 1.5 لیٹر کی بوتلیں ہضم کر جاتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ کسٹرڈ۔ اب کوئی چیز کو حلال اور حرام کے بارے سمجھنے کے لیے نا 2 چیزوں کا یاد رکھیں، 2 اصول یاد رکھیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ جس چیز کی اصل محبوب کے زمانے میں ہو، بعد میں اس کی شکل بھی بدلی ہو جائے تب بھی وہ جائز ہوتی ہے، چاہے وہ مقولات ہوں، مشروبات ہوں، ملبوسات ہوں۔ جس کی شکل محبوب کے زمانے میں ہو، بعد میں اس کی ہیئت بدل بھی جائے تب بھی وہ حلال ہوتی ہے۔ مثلا محبوب نے دودھ نوش فرمایا، اب دودھ سے چائے بن جائے تب بھی حلال، کسٹرڈ بن جائے، کھیر بن جائے، آئس کریم بن جائے، حلال۔ ایک تو یہ طریقہ یاد رکھیں۔ اچھا، پھر جس چیز کی اصل محبوب کے زمانے میں ہو، چاہے اس کی کیفیت بدل جائے، ہیئت بدل جائے، تب بھی جائز رہتی ہے۔ آپ کہیں جی آپ جو قوالی سنتے ہیں، یہ جو طبلہ بجتا ہے، یہ کہاں ہے؟ ہم کہیں گے اس کی اصل تو دف ہے، یہ محبوب کے سامنے بجی ہے، اس لیے ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ وہ کہیں گے یہ کیسے ہو گیا، وہ تو چلو دف تھی، یہ تھوڑا سا طبلہ جو ہے یہ بڑا ہو گیا، یہ کیسے ہے؟ تو ہم بھی یہ کہیں گے کہ محبوب علیہ السلام ایک صحابی کے گھر سے گزرے، دیکھا تو چبارہ بنا ہوا تھا، آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، انہوں نے وہ چبارے کو گرا دیا۔ آج تمہارے جو مکان ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں تو تمہیں کوئی الجھن نہیں ہوتی، اور ایک چھوٹی سی دف اگر طبلہ بن جائے تو تمہیں اعتراض آتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات یہ اہل علم کو سمجھ آئے گی، آپ باقیوں کے اوپر سے گزر گئی، میں نے کیا کہا۔ اچھا، دوسرا طریقہ یہ ہے جائز اور ناجائز کے۔ میرے آقا نے فرمایا الحلال ما احل لہ فی کتابہ، الحرام ما حرم اللہ فی کتابہ۔ حلال وہ ہے جس کا واضح حکم قرآن میں موجود ہے، اور حرام وہ ہے جس کا واضح حکم قرآن میں موجود ہے، اور جس کے بارے میں خاموشی ہے وہ حلال ہے۔ شراب کیوں حرام ہے؟ واضح حکم ہے۔ اور شہد کیوں حلال ہے؟ واضح حکم ہے۔ اور چائے کے بارے میں تو خاموشی ہے۔ تو جس چیز کے بارے میں خاموشی ہو، واضح حکم نہ ہو، وہ حلال ہوتی ہے۔ بس یہ قانون یاد رکھیں، اگر آپ یہ قانون
یاد رکھے تو پھر آپ ہی مفتی ہیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا، پھر آپ کو پرابلم نہیں ہوگی۔ جب بھی کوئی بات کرے گا آپ کہیں گے پہلے حلال اور حرام کی تعریف کرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو حرام سے بنی ہوئی چیزوں کی ہیئتیں، جہتیں، کیفیتیں بدلتی رہیں تب بھی حرام رہتی ہیں، حلال والی طریقے ہیئتیں بدلتی رہیں تب بھی حلال رہتی ہیں، اور جس کے بارے میں خاموشی ہو، کوئی واضح حکم نہ ہو، وہ حلت کا درجہ رکھتی ہیں، وہ مباح ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو حضرت امام بخاری سے پوچھیں، اے امام بخاری آپ بتائیں، آپ جو یہ کام کرتے تھے، جب بھی کوئی بخاری شریف آپ حدیث لکھتے، آپ پہلے وضو کرتے، غسل کرتے، کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے، کیا اللہ کے نبی نے حکم دیا یا قرآن میں اللہ نے کہیں حکم دیا؟ اس نے کہا میں محبت رسول اور ادب رسول کی وجہ سے کرتا ہوں، جو محبت اور ادب جمع ہو جائے تو پھر وہ جائز ہوتا ہے، ناجائز نہیں ہوتا۔ آخری بات اور گفتگو ختم، کیونکہ میں نے وہ جو 2 حدیثیں پیش کیے تصوف اسی میں ہو گیا تھا۔ اب تو یہ میں بتا رہا تھا کہ ذرا کبھی کسی سے ٹاکرا ہو جائے تو آپ کو پتہ ہو۔ تو عزیزان محترم، احیاء العلوم میں امام غزالی نے نقل کیا ہے، المرء مع من احبہ کی تشریح میں، کہ جو جیسے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا، مرنے کے بعد بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ فرماتے ہیں ایک شخص تھے جن کا نام جعفر سیدلانی تھا، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ تو ایک دن وہ سوئے نا، خواب دیکھ رہے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، جانے کہنا احیاء العلوم میں یہ واقعہ تلاش کر لے، میں جلد نہیں بتاتا صفحہ، کچھ خود بھی محنت کیا کریں۔ تو اب جناب والا انہوں نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمائے، جانا کی جلوہ گری ہے، اور ساتھ ابو بکر صدیق بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، اور بھی صحابہ ساتھ ہیں، اور میں نے دیکھا 2 فرشتے نا محبوب علیہ السلام کے ہاتھ دھلا رہے ہیں، پھر صحابہ کے ہاتھ دھلا رہے ہیں، اور پھر وہ میری طرف جب آئے تو ایک فرشتہ دوسرے کو کہنے لگا اس کا ہاتھ نہیں دھلانا، یہ تو ابھی اس جہان میں ہے، یہ تو اس جہان میں آیا ہی نہیں ہے، یہ تو عالم خواب میں ہے، یہ تو اس جہان میں دنیا میں ہے، اس جہان آیا ہی نہیں ہے، اس کا ہاتھ نہیں دھلانا۔ کہتے مجھے فوراً یہ حدیث یاد آئی، المرء مع من احبہ۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے مجھے دیکھا، میں نے کہا عرض کی آقا کیا آپ کا یہ فرمان ہے المرء مع من احبہ؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں یہ میری حدیث ہے، میں نے یہ فرمایا۔ پر میں نے عرض کی حضور پھر میں اس جہان میں رہوں یا اس جہان میں رہوں، ہوں تو آپ کا نا؟ نہیں سمجھ آئی؟ میں ادھر رہوں یا ادھر رہوں، آقا ہوں تو آپ کا، کیونکہ آپ نے فرمایا المرء مع من احبہ۔ میرے آقا نے فرمایا اس کے بھی ہاتھ دھلاؤ، اس کو بھی ہمارے ساتھ کھانا کھلاؤ، ادھر رہے تب بھی ہمارا ہے، ادھر آ جائے جب بھی ہمارا ہے۔ تو محبت ایک ایسی سیڑھی ہے جو انسان کو کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہے جی۔ محبت ایک ایسی سیڑھی ہے، اگر میں یہ کہوں زمین سے اٹھا کے لا مکان تک لے جاتی ہے، تب بھی میں غلط نہیں کہوں گا، کیونکہ اس پر دلیل ہے کہ حضرت بلال مکی کی گلیوں میں چل رہے تھے اور آواز جنت میں آ رہی تھی۔ اس پر دلیل ہے، میرے آقا فرماتے جب میں معراج پہ گیا تو ایک صحابی کے میں نے قرآن سننے کی آواز سنی، میں پھر فرماتے ایک مقام پہ گیا تو میں نے عرش کے نیچے ایک صحابی کو دیکھا اللہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، میں نے کہا جبریل امی یہ فلاں صحابی ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ فلاں صحابی ہے، اس کی عادت یہ ہے، اس کی زبان تر رہتی ہے، یہ کسی کے والدین کو گالیاں نہیں دیتا تاکہ میرے والدین کو کوئی گالیاں نہ دے، یہ سبب ہے، یہ بیٹھا زمین پہ اللہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے مگر عرش کے فرشتے اس کا ذکر سن رہے ہیں۔ تو جو نبی سے محبت کرے، جو خدا سے محبت کرے، نبی کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرے، اگرچہ وہ چلتا زمین پر ہے مگر چرچے عرش بری پر ہوتے ہیں۔ حدیث پاک ہے نا، حضرت ابو ذر غفاری محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، جبریل امی آتے ہیں، جبریل امی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو ذر غفاری آتے ہیں تو پوچھتے ہیں ما ھذا ابی ذر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ حضرت ابو ذر غفاری ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا جبریل تو کیسے جانتا ہے؟ عرض کی حضور آپ کے غلاموں کو اتنا زمین والے نہیں جانتے جتنا عرش بری والے جانتے۔ میرے آقا کو پتہ تھا کہ کس وجہ سے عرش والے جانتے، پھر بھی فرمایا جبریل بتا تو صحیح اس کے پاس خوبی کون سی ہے تاکہ بعد والے میرے امتی ان پر عمل کریں اور وہ بھی زمین پر چلیں اور عرش بری پر ان کا ذکر ہو جائے۔ انہوں نے کہا خوبی اس میں یہ ہے، ایک تو یہ سورہ اخلاص سے قل واللہ شریف سے محبت رکھتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو کم تر اور دوسرے کو افضل سمجھتے ہیں، جس میں یہ خوبی ہوگی وہ چلے گا زمین پر، چرچا اس کا عرش بری پر ہوگا۔ یہی وجہ کہ ہم قل واللہ شریف پڑھتے ہیں، ختم میں لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے۔ ہم نے کہا ہمیں تو اس سے پیار ہے، ہم تو جن سے پیار ہوگا ان کے لیے پڑھیں گے، نہیں سمجھے، جن سے پیار ہوگا ان کے لیے تو پڑھیں گے، فاتحہ بھی پڑھیں گے اور روئے گا کوئی اور۔
تو اسی طرح یہ جو ہمارے عقائد و نظریات ہیں الحمدللہ یا ان کو قرآن کی تائید ہے یا میرے مصطفیٰ کی زبان کی تائید ہے۔ اللہ میری معروضات کو قبول فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب